بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت ہماری حاضریاں قبول فرمائے اور ہمارے سینوں کو اسلام کی خاطر کھول دے اور ہم سب کو دین متین میں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے مل کے رہیں اور سارے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہیں، شیر و شکر ہو جائیں۔ موجودہ یہ بد امنی، بے سکونی کا یہ جو عالم ہے، دور ہے، اسے ہم سارے ہی ناپسند کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی ہوں، جھگڑے ہوں، فتنے فساد ہوں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ماحول سارا خوشگوار ہو جائے، سکون آ جائے اور ہر طرف امن کی بچھاڑ اور برسات ہو۔ لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم اکٹھے نہیں ہو رہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہمیں امن اور سکون میسر نہیں آ رہا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے درمیان تفریق کرتی ہے اور فتنے فساد برپا کرتی ہے، جس وجہ سے ہمارا ماحول اور معاشرہ بد امنی کی طرف ہی جا رہا ہے، اتحاد نہیں ہو رہا؟ تو ان سارے سوالوں کا اگر ہم مختصر سا جواب لیں تو ہمارے علماء خیر اور علماء دین، ہمارے بزرگان دین اس کا یہی ایک راستہ بتاتے ہیں کہ جس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن ساری وجوہات پہ اگر ایک نام دھرا جائے، رکھا جائے، تو اس کا نام ہماری زبان میں دیانت ہے اور کلام مجید برہان رشید میں اس کا نام امانت رکھا ہے۔ تو آج ماننا ہوگا کہ آج ہم میں امانت کی سپردگی جو ہے اس کی کمی ہے، دیانت کی کمی ہے، جس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ یہ ساری
ہماری رہائش کی فضا آلودہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو سب سے بڑی کمی کیا ہوئی؟ امانت کی۔ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے جس کا حصہ تلاوت کیا ہے، یہاں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ جل جلالہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ جو امانتوں کے اہل ہیں انہیں ان تک پہنچا دو، ان کے سپرد کر دو۔ جو امانت کے اہل ہیں، جو امانت والے ہیں، ان کی امانتوں کو ان تک پہنچا دو، ان کے سپرد کر دو۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ آج ہم امانتوں کے اندر، دیانت کے اندر آج ہم خیانت کر رہے ہیں، جس وجہ سے یہ ہمارا سارا ماحول آلود ہوتا جا رہا ہے اور اتحاد نہیں ہو رہا۔ یہ جو ساری فضا آلودہ ہے اور یہ ہمارے حال پراگندہ ہوتے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج امانت اپنے اہل تک نہیں پہنچ رہی۔ اور امانت کا مطلب جو ہے، اگر اس کی تفصیل اور تشریح کریں تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ امانت کا حقدار اللہ اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور امانت کے حقدار اس کی مخلوق بھی ہے۔ تو نہ تو ہم اللہ اس کے رسول کے حقوق پورے کر رہے ہیں، ان میں بھی جھول ہے، ان میں بھی کمی ہے، اور نہ ہی یہ امانت صحیح ہم بندوں تک، مخلوق تک پہنچا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو، یعنی اس قرآن مجید کو، اللہ جل جلالہ نے اور بھی مخلوقات کی طرف اسے پہنچانا چاہا۔ ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ ہم نے اس کلام کو اوروں کو بھی پیشکش کی، کیا اسے لے لو گے، اسے اٹھا لو گے؟ تو اوروں نے انکار کیا کہ نہیں مولا، ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اس کا وزن ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس امانت کو ہم نہیں سنبھال سکتے۔ جیسے ایک مثال سورہ حشر کے اندر بھی فرمائی، ایک مقام پہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر اگر نازل کر دیتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پارا پارا ہو جاتے، بہہ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے۔ لیکن نہیں، اللہ جل جلالہ نے اس امانت کو کسی اور کے سپرد نہیں کیا، اسے حضرت انسان کے سپرد کیا ہے۔ اور یہ کلام میرے آپ سب کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کسی اور کو نہیں دیا، یہ سرکار کے وسیلے سے یہ کلام ہمیں دیا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی امانت جو ہے، یہ اتنی بڑی عظیم امانت یہ حضرت انسان کے سپرد کی ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، جانیں اور عمل کریں۔ اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے ذمے لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم نبھائیں اور پوری کریں۔ اور اگر وہ ذمہ داریاں ہم نے نہ سنبھالی اور اس کے حکموں کو نہ مانا تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہم نے پھر امانت کا پاس نہیں کیا، ہم نے اس امانت کے اندر دیانت نہیں رکھی، ہم نے امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج ہم اس امانت کے اندر آج خیانت کر رہے ہیں۔
جو حقوق اللہ ہیں، جو حقوق العباد ہیں، آج جس صورت میں رنگ میں ہمیں پہچاننا چاہیے تھا اور ان حقوق کو بجا لانا تھا، آج ہم نہیں بجا لا رہے، آج ان حقوق کو نہیں پورا کیا جا رہا، تو سمجھ لو کہ ہم خائن ہیں۔ اس حوالے سے جو کلام مجید کو آج ہم نے پشت کے پیچھے کیا ہے، اس کے حکموں کو پامال کیا ہے، اس کے حکم نہیں مان رہے، تو ہم خائن بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، نا انصاف بھی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس امانت کو دیکھ کے جان کے ہم نے انکار کیا اس کا۔ اس کو جو ماننا تھا، اس کو جو سنبھالنا تھا، اور اس امانت کا جو ہم نے پاس کرنا تھا، وہ آج ہم نہیں کر رہے، تو ہم اس کے اندر خیانت کر رہے ہیں، جس کے حقوق کو ہم پورا ہی نہیں کر رہے۔ جو اللہ جل جلالہ کے حقوق ہیں آج انہیں بھی نہیں دیکھ رہے، جو عقائد حقہ ہیں، جو عقیدہ توحید ہونا چاہیے تھا، آج اس کے اندر بھی جھول ہے، جو عقیدہ رسالت ہونا چاہیے تھا، آج اس کے اندر بھی ہمارے درمیان جھول ہے، اور جو بندوں کے حق ہیں آج اس کے اندر بھی کمی ہے، جو بندوں کے حقوق ہیں انہیں جیسا لوٹانا چاہیے آج ہم وہ بھی نہ لوٹا رہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، ماحول میں آج بدامنی ہے، اسی وجہ سے آج لڑائیاں ہیں، جھگڑے، آج نفاق ہے، آج عداوتیں ہیں، دشمنی ہیں، اور یہ جھگڑے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، بات بات پہ جھگڑے، درمیان میں کوئی محبت نہیں، یگانگت نہیں، مساوات نہیں، وہ برابری نہیں، وہ جو اخوت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ تو یہ اخوت کب قائم ہوگی، یہ مساوات کب آئے گی، یہ حالات درست کب ہوں گے؟ جب دیانت اور امانت ہوگی۔ جب امانت کا پاس ہی نہیں ہونا، جب امانت کو ہم نے امانت سمجھنا ہی نہیں، تو پھر حقوق کیسے پورے ہوں گے؟ یہاں اس مقام پہ کتنا بڑا عظیم مقام ہے، فرمایا امانت کو جو ان کے آل ہیں ان کے سپرد کرو، لیکن ہم اگر دیکھیں اس کی نسبت اگر بارگاہ یزدی میں ہو تو ہم اس سے بھی پیچھے، اور اگر اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہو، بندوں کی طرف ہو، اس سے بھی پیچھے۔ آج یہ ہمارا سارا سسٹم آج یہ نکارہ ہو چکا ہے، اور سارا سسٹم ہمارا نکارہ ہے۔ اتنا بڑا عظیم منصوبہ، ذرا غور و فکر کریں نا، اتنا بڑا منصوبہ ہے مالک کا، اتنا بڑا عظیم منصوبہ ہے کہ اس نے آسمان سروں پہ تان دیا ہے، زمین بچھا دی ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے ہر چیز کو یہاں پیدا فرمایا ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے جینے کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، اور پھر ہمیں ایسے بھی نہیں چھوڑا ہمارے لیے، بشمول میرے آپ سب کے جان و ایمانوں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے، کس لیے؟ کہ ہماری ہدایت کے لیے، اور ہمیں سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اور ہماری ہدایت کے لیے اتنی بڑی امانت اس کلام مجید کو اتارا ہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم پھر بھی خاموش ہو جائیں، یہ سپر سے پشت ڈال دیں، تو مجھے بتائیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اتنا بڑا عظیم منصوبہ ہے، ہم نے اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کیا کہ یہ زندگی کس لیے ملی ہے، ہم کس لیے آئے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے صرف فقط یہاں تک محدود کیا ہے، اپنے مزے کے لیے، لطف کے لیے، جو جی میں آیا بس وہی کیا۔ خواب غفلت سے ہم بیدار ہی نہیں ہو رہے کہ یہ ایک زندگی، ایک امانت ہے، اور زندگی کے بعد
ہم نے اٹھایا جانا ہے اور ہم سے پوچھا جانا ہے، اور ہم نے یہ سارے کے سارے سوال، ان سوالوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ کبھی ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا، بس جیسے جی میں آتا ہے ویسے زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ہمیں یوں بیکار اور نکارا چھوڑا ہی نہیں گیا۔ مالک کا اتنا بڑا منصوبہ ہے، اتنا بڑا میلہ ہے، اور ہم نے اسے یوں عارضی اور یوں اسے خستہ اور نکارا کر کے رکھ دیا، اپنی فکر ہی کوئی نہیں۔ اس وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ اور یہ سارا کا سارا نظام خراب ہو چکا ہے، ہمیں غور و فکر کوئی نہیں، اور ہم امانت کا پاس نہیں کر رہے۔ امانت کے اندر آج جو خیانتیں کر رہے ہیں، یہ لفظ ایک بڑا عظیم لفظ ہے جو میں بارہا لوٹا رہا ہوں، بار بار پھیر رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ یہ امانت کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کی جو میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر اس کا معنی حقوق لیے جائیں تو خالق کے جو حقوق ہیں، مالک کے جو حقوق ہیں، ہم اس کو بھی نہیں بجا لا رہے، اور جو مخلوق کے حقوق ہیں اس کو بھی بجا نہیں لا رہے، اس سے بھی پیچھے ہیں۔ فرمایا نا اگلے ایک مقام پہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں انہیں راضی کیا جائے۔ سب سے پہلے وہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ لیکن ذرا دیکھیں آج کہ ہم مالک کے حقوق کا بھی بہت پیچھے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نیت، یہ وہم، یہ گمان، یہ یقین کہ ہمارا رب ہے، وہ خالق ہے، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اس سے مانگ رہا ہوں، وہ دے رہا ہے، اور میرے مرنے کے بعد میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ فرمایا نا فما اصبرهم علی النار، ان لوگوں کے کتنے بڑے حوصلے آگ کے اوپر بڑھ گئے، انہیں آگ کا فکر ہی کوئی نہیں، ڈر ہی خوف ہی کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد جب یہ سارا سسٹم برباد کر کے جائیں گے تو ان کا سامنا آگ کے ساتھ ہونا ہے، انہیں آگ کا فکر ہی کوئی نہیں۔ ان کا آگ کے اوپر کتنا بڑا حوصلہ بڑھ گیا۔ یہ سب سے بڑی بدمعاشی اور سب سے بڑی ذلت اور خواری اور بد نصیبی یہ ہے کہ مالک کے حقوق کو جان کے سمجھ کے، یعنی مالک نے ہمیں توفیق دی نا، کلمہ پڑھا ہے، ہم دائرہ اسلام میں آئے ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ جان کے سمجھ کے اس کو مان کے، اس کے باوجود پھر بھی اس کے حقوق کے اندر خیانت کی جا رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی کمینگی ہے کہ اسے مان کے جان کے اس کے حقوق کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ حقوق کی پامالی ہے نا کہ مالک اور رب مان کے بھی، اس کو جان کے بھی کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور سب سے بڑا ہے، اور سارے نظام کو چلانے والا وہ ہے، یہ جان کے بھی پھر اس کے حقوق سے پیچھے نہ۔ سب سے بڑی بدنموشی یہ کہ اتنا حق مارنے کے بعد بھی ہمیں بدنموشی کوئی نہیں، ہمیں شرمندگی کوئی نہیں، پشیمانی کوئی نہیں، ہم مطمئن ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں مطمئن ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ جتنی فکر ہم کھانے میں کر رہے ہیں، پینے میں کر رہے ہیں، پہننے میں کر رہے ہیں، آنے جانے میں کر رہے ہیں، برتاؤ میں کر رہے ہیں، سارے معاملے جو دنیاوی جو سنوار رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، کیا کبھی یہ غور کیا کہ یہ مالک کا ڈر خوف آیا ہو، اس کی یہ ہمیں یہ فکر آئی ہو کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے مالک کے سامنے جانا ہے، تو اس نے میری ساری زندگی کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی یہ کیا کبھی فکر آئی ہے؟ یہ حقوق ہیں اللہ کے، یہ مالک کے حقوق ہیں کہ ہمیں اس کی فکر نہیں آ رہی، اس کا ڈر، اس کا خوف۔ اگر اس کا ڈر خوف ہوتا تو ہم یہ جتنے معاملے جو ہم بجا لا رہے ہیں، ان معاملوں کے اندر ڈنڈی نہ مارتے، بے ایمانی نہ کرتے، خیانت نہ کرتے، ظلم زیادتی نہ کرتے۔ آج معاشرے کے سارے افراد الگ الگ اپنی اپنی جگہ پہ جو اپنے اپنے معاملات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اسی لیے کہ اس پہ یقین نہیں، اور پھر اگر جانا ہے تو پھر اس کے حقوق کے اندر پامالی کر رہے ہیں، حقوق کے اندر پامالی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے
کہ جو مالک کی امانت ہے اس کا پاس نہیں کر رہے، اور اسی امانت کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے سرکار کو بھیجا ہے۔ اور آپ نے کون سا ایسا گوشہ جو خالی رکھا ہے؟ سرکار نے ہر گتھی کو سلجھایا، ہر بات کو سمجھایا سرکار نے، اور آسان فرمایا ہمارے لیے۔ ایک ایک جزی کا آج ہمیں پتہ ہے، ذرا پوری زندگی پر روشنی دی ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کے اندھیرے تک ہر ایک بات پہ بحث کی ہے۔ کلام مجید برہان رشید بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، ان کی تفصیل اور وضاحت اور تشریح کے لیے بزرگان دین نے ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھ دی ہیں۔ ہماری زبان میں، ہمارے بیان میں، ہماری سمجھ سوچ کے مطابق کتابیں لکھی ہیں، جسے عام سے عام سادہ بندہ بھی پڑھے نا، اسے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ مالک کی امانت سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مالک نے یہ امانت ہمارے سپرد فرمائی تھی، تو ہمیں چاہیے تھا نا، ہمیں آرڈر دیا ہے اس امانت کو ان کی اہل کے سپرد کرو۔ ہمیں چاہیے تھا کہ جو مالک کے حق ہیں انہیں اسی طرح مالک کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جو مخلوق کے حقوق ہیں انہیں اس تک پہنچائیں۔ ایک سیابی سے سرکار نے کچھ کھجوریں ادھار لی۔ جب وقت آیا تو وہ سیابی آیا کھجوریں لینے کے لیے سرکار سے، تو سرکار نے انصاری سیابی ایک کے ذمہ لگا دیا کہ اسے یہ واپس دو۔ سرکار نے وہ ادھاری کھجوریں جو لی تھیں، فرمایا ایک ساتھی سے، سیابی سے، فرمایا اسے واپس کرو۔ جب وہ دینے لگے نا تو لینے والے نے جب دیکھی نا تو کھجوریں لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو میں نے جب سرکار کو کھجوریں دی تھی وہ اچھی تھی، وہ بہتر تھی، وہ صاف تھی، وہ اچھی کوالٹی کی تھی، تو یہ کھجوریں تو نکارا ہے، کمزور ہے میری کھجوروں کے مقابلے میں۔ تو دینے والے سیابی نے کہا کہ سرکار کے آرڈر پہ میں تمہیں کھجوریں دے رہا ہوں، تو سرکار کی تو حکم کی تردید کر رہا ہے۔ تو لینے والے سیابی نے کہا کہ اگر اللہ کے محبوب نے عدل نہیں کرنا تو اس زمین کے اوپر اور کس نے عدل کرنا ہے؟ اگر سرکار نے عدل نہیں کرنا تو اور کس نے عدل کرنا ہے؟ اس مکالمے کو، مباحثے کو سرکار سن رہے تھے۔ کتابوں میں آیا کہ سرکار اس صحابی کی بات کو سن کے حضور اشک بار ہوئے، حضور رونے لگ گئے کہ اس نے اتنی بڑی بات کی کہ اگر سرکار نے عدل نہیں کرنا زمین کے اوپر تو اور کس نے کرنا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک صحابی اس مقام پہ اتنی بڑی بات کی ہے تو ہم کس بات کی مولی؟ ہمیں بھی تو غور و فکر کرنا چاہیے نا۔ یہ بات ہے نا، میں بار بار انہی باتوں کو دہرا رہا ہوں، یہ باتیں مختصر ہیں لیکن تفصیل اگر کریں نا ساری زندگی ہماری ان باتوں کے اندر چھپی پڑی ہے۔ آج ہم اپنے ہر معاملے کے اوپر غور کریں، ہر معاملے کو کیسے نبیڑ رہے ہیں، کیسے نپٹا رہے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر ملاوٹ ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، لیتے وقت اور کرتے ہیں، دیتے وقت اور کرتے ہیں، بات اور کرتے ہیں، دکھاتے اور ہیں، مارتے اور ہیں۔ سارے کے سارے معاملات ہمارے درم برم ہیں۔ یہ امانت لفظ ایک جامع لفظ ہے، یہ مالک کی عبادت اور ریاضت سمیت اس کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس مالک کا ماننا، اس کا جاننا، اس کے خاطر اس کی عبادت کرنا، ریاضت کرنا، اور اس کے حضور نظر ماننا، منت ماننا، اور اس کے حقوق کو بجا لانا، یعنی ہر بات جو ہمارا تعلق اس مالک کے ساتھ ہے وہ ساری کی ساری ہر بات اس کے اندر چھپی پڑی ہے لفظ امانت کے اندر۔ اور پھر جو بندوں کے ساتھ ہمارے حقوق ہیں، یعنی ہم غور و فکر کریں کہ بندوں کے ساتھ جو ہمارے حقوق وابستہ ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، اس کی پاسداری ہونی چاہیے کہ ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت، ان سے حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن اخلاق، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک ہو، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک ہو،
جو ہم سے جو نیچے جو ہمارے ملازم ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، جو ہماری رعایا ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں، ان کی حق کی پامالی نہ ہو، جو ان سے بات کی ہو، جو تنخواہ ملازمت ان سے مقرر کی ہو، ان کو پورا پورا دیا جائے، اور جو اپنا وسیب ہو، جو اپنا حلقہ ہو، جہاں تک جانا آنا ہو، ان ساروں میں جو تعلقات ہم سے تقاضا کرتے ہیں ان تعلقات کو بحال رکھنا، یہ سارے کے سارے امانت ہیں۔ تو ان امانتوں کی پاسداری ہونی چاہیے، ان امانتوں کے اندر خیانت نہ ہو، اور ووٹ بھی اسی کے اندر داخل ہے، ووٹ بھی اسی کے اندر داخل ہے کہ ہم سے جو ووٹ ہے، ووٹ ایک شہادت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ کل سے ہم سے یہ ووٹ کے بارے میں پوچھا جانا ہے، بتا یہ تیرے پاس امانت تھی، اس کو کس کے سپرد کیا، اسے کسے دیا ہے؟ کسی ظالم کو، خائن کو، جابر کو، قاہر کو، کسی بدمعاش کو، کسی ڈاکو کو، لٹیرے کو دیا ہے، یا کسی شریف کو، کسی عالم کو، فاضل کو، کسی درد مند کو، کسی محسن کو، کسی مربی کو، اور کسی جو ہے لاجپال کو دیا تو نے، یہ کہیں اور پھینک دیا ہے؟ یہ ہم سے ووٹ کے بارے میں، یعنی امانت کے اندر یہ سارا کچھ اس کے اندر داخل ہے، جو حقدار ہو اس کے سپرد کیا جائے، وہ ووٹ ہو یا کوئی اور حق ہو، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، ان کا استعمال برا نہ ہو، ان کا استعمال غلط نہ ہو۔ تو لہٰذا ہم اس معاملے میں ہم جانیں کہ ہم دیانت میں کیسے ہیں، ہم امانت میں کیسے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں اس کو شامل ہیں۔ ہمارا رویہ، ہمارا حسن سلوک، ہمارا حسن اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسا ہو، ہم بولنے میں، کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، برتنے میں، ہر معاملے میں ہمیں درست ہونا چاہیے۔ تو یہ کمی آئی ہے تو ہمارا یہ سارا کا سارا معاشرہ آج برباد ہوتا جا رہا ہے اور پریشان ہے۔ جب یہ دیانت آئے گی، یہ امانت آئے گی، ہم ایک دوسرے کا پاس کریں گے کہ میں نے دوسرے کا حق صحیح صحیح دینا ہے۔ جب یہ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مالک کی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہوگی۔ جب یہ دیکھیں گے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، میں اس کے اندر ملاوٹ نہ کروں، لوٹ کسوٹ نہ کروں، کمی نہ کروں، جب یہ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ مالک ہمارے سارے ماحول کو اور معاشرے کو سازگار بنا دے گا۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے بھائی بھائی بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ سکون ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف امن ہو جائے، تو اگر وہ ہم چاہتے ہیں تو اس چاہت کے لیے ضروری ہے کہ دیانت دار بنے، امانت دار بنے، اور جب تک یہ امانت اور دیانت نہیں آئے گی تب تک یہ ماحول نہیں سدھر سکتا۔ یہ جو بیانیہ ہمارے ہیں نا کہ وہ ٹھیک نہیں، وہ درست نہیں، وہ ٹھیک نہیں، وہ دوسرے یوں ہیں وہ فلاں ہیں فلاں ہیں، معاشرہ سارا خراب ہے، سارا معاشرہ خراب ہے۔ معاشرے کے اندر ہم بھی تو اسی معاشرے کے اندر داخل ہیں، ہم بھی تو اسی معاشرے کے فرد ہیں، ہم بھی تو اسی معاشرے کے حصے ہیں۔ پہلے ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب جس کی باری آتی ہے وہ اپنی اپنی باری پہ ہر بندہ جب دو نمبری کرتا ہے تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو آج اس وقت یہ یقیناً کمی ہے کہ معاشرے کے اندر جو سرکردہ لوگ ہیں، جن کی وجہ سے، جن کو دیکھ کے لوگ عمل کرتے ہیں، آج یقیناً ان کا وہ کردار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، جس وجہ سے آج یہ معاشرے کے اندر ماحول کا کمزوری ہے۔ صاحب اقتدار، حکمران اور جو بڑے طبقات ہیں، جو امراء ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، کاش آج وہ سدھر جائیں، انہیں دیکھ کے دوسرے لوگ بھی جو ہیں، ماحول جو ہے انہیں دیکھ کے جو ہے وہ خوشگوار ہوگا۔ اور اس کے لیے ہم سارے ذمہ دار ہیں کہ میں آپ سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ میں کیا امانت کے اندر خیانت تو نہیں کر رہا، میں کیا اس امانت کو صحیح اس کے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر میں صحیح اس امانت کو استعمال کر رہا ہوں تو مالک مہربانیاں فرمائے گا، اس کی مدد شامل حال ہوگی۔
بڑی معروف حدیث پاک ہے نا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سرکار نے وہ 3 ساتھیوں کا واقعہ سرکار نے بیان فرمایا، بڑی معروف حدیث پاک، اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا جو سرکار نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے تو سفر میں بارش آ گئی، تو 3 دوڑ کے جلدی سے جا کے پہاڑ کی غار کے اندر جا کے چھپ گئے، پانی سے بارش سے بچنے کے لیے جا کے غار کے اندر بیٹھ گئے۔ جیسے بیٹھے تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ لڑک کے منہ کے آگے آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ یعنی یہ حدیث اس لیے سنائی جا رہی ہے اور اس لیے یہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا مطلب اور مقصد یہ کہ اس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ جب بندہ عمل بجا لاتا ہے، جب بندے کے اندر امانت ہوتی ہے، دیانت ہوتی ہے، تو مالک کی کیسے مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو غار کے اندر چھپے، منہ بند ہو گیا، اب انہوں نے دھکا لگایا، تینوں نے مل کے دھکا لگایا لیکن وہ ہٹ ہی نہیں رہا۔ اب ان کے ایک ذہن میں تدبیر آئی، ایک نے دوسروں سے کہا کہ اب یہ راستہ جو ہے یہ پتھر ہمارے ہٹانے سے ہٹ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راستہ مجھے نظر آتا ہے کہ اپنے اپنے نیک اعمال اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، وسیلہ پیش کر کے، یہ سنا کے تو مالک کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کو ہٹا دے۔ تو سب سے پہلے ایک ساتھی نے کہا، جو انہوں نے کہا کہ باری باری تینوں سناؤ اپنے نیک اعمال، اس کا وسیلہ واسطہ پیش کریں بارگاہ میں، مالک ہٹا دے۔ تو ایک کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ہی بیٹی تھی، میری اولاد میں سے میرے پاس ایک بیٹی تھی اور ایک جانور تھا، ایک گائے تھی دودھ دینے والی۔ تو میں جب بھی کام کاج سے واپس ہٹ کے آتا تو میرے والدین حیات تھے، میں آ کے جب دودھ دوہتا تو دودھ نکال کے سب سے پہلے میں اپنی ماں باپ کو دودھ دیتا، اور جب وہ پی لیتے اس کے بعد میں اپنی اکیلی اکلوتی بیٹی کو دودھ پلاتا۔ اور کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، جب میں دودھ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سوئے پڑے، تو میں نے ان کی طبیعت، ان کے آرام کے اندر خلل آنے کی وجہ سے میں نے انہیں اٹھایا نہ، اور میں دودھ لے کے ان کی سرانے کھڑا ہو گیا۔ حتیٰ کہ پچھلی رات تک، رات گئے تک میری بیٹی روتی رہی، بلکتی رہی، روتی رہی، لیکن اس کا میں نے رونا برداشت کر لیا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہ۔ اور جب وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا اور پھر آ کے میں نے اپنی بیٹی کو دودھ پلایا۔ مولا اگر یہ میرا عمل تجھے پسند آیا ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پتھر ذرا سا سرک گیا، ہٹ گیا۔ پھر دوسرے کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں گناہ کرنے پہ قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا، لیکن عین جب میں گناہ کے قریب تھا تو سامنے والے نے مجھے کہا کہ گناہ تو کر تو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ میری چچا زاد بہن تھی، غیر محرم تھی، تو اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، اس اللہ کے خوف سے ڈر۔ تو کہتے ہیں جیسے اس نے کہا تو میرے دل کے اندر یہ اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا، اور میں نے اس گناہ کا ارتکاب نہ کیا اور میں واپس لوٹ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مولا اگر یہ میرا عمل میں نے تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا تھا، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے تو معاف فرما دے اور راستہ عطا کر دے۔ تو پتھر اور لڑک گیا اور ہٹا۔ تیسرے کی باری آئی تو تیسرا کہتا ہے کہ اس نے سنا کہ ایک مرتبہ ایک ملازم، مزدوری کے لیے ایک بندہ میں نے لایا اور میں نے اپنی اس سے مزدوری کروائی، تو جب شام کا وقت آیا، یا ایک دن تھا یا کئی دن گزرے اس کے، جب باری آئی تو وہ مزدوری نہ لے سکا، وہ نکل گیا کہیں، اور کہیں اس کو دور کا سفر ملا تو وہ دور دراز نکل گیا، واپس نہ آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی جو مزدوری بنتی تھی
اس سے میں نے اس کی ایک گائے لے کے میں نے چھوڑ دی اپنے مال کے اندر. تو وہ گائے میرے مال کے اندر رہی، وہ بڑھتے 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 اس کے کئی جانور بن گئے، اس کی بڑھوتری ہو گئی، اضافہ ہو گیا. تو کئی عرصے کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے مزدوری کی تھی، میری مزدوری بنتی. تو میں نے کہا یار تجھے تو بڑی دیر ہو گئی ہے، میں نے وہ تیرے نام پہ یہ ایک جانور لے کے چھوڑا تھا، اب تو وہ کئی بن گئے، چلو جا یار تو یہ سارے جانور لے کے جا، لے جا، تیرے جتنے بڑے ہیں وہ سارے تو لے جا. وہ کہتے ہیں اس کے اندر میں نے کسی چیز کو کاٹا نہیں، رکھا نہیں، وہ جیسے جو جانور بڑے تھے میں نے سارے اس کے آگے لگا دیے. تو مولا اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں پسند آیا تو مولا میں معافی دے دے، رہائی دے دے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے 3 دوستوں کا یہ تینوں عمل جو مالک کی بارگاہ میں سنائے تو مالک نے پتھر کو ہٹا دیا اور انہیں راستہ ملا، وہ نکل گئے. تو بات یہ میرے کرنے کا مقصد یہ کہ وہ حقیقت کے اندر ان کے اندر بھی وہ امانت تھی، دیانت تھی، جو بارگاہ عزت کے اندر انہوں نے اپنا اخلاص اور اپنے نیک اعمال جو پیش کیے، مالک کو رحم آیا اور مالک نے رہائی دے دی. تو آج اس وقت ہم سارے یہ چاہتے ہیں، یہ ایک طبی عمل ہے، ہم سارے چاہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہمارا یہ سارا حلقہ اچھا ہو جائے، ملک اچھا ہو جائے، پوری دنیا اچھی ہو جائے، امن ہو جائے، سکون ہو جائے، چیزوں کے اندر رعایت آ جائے، ہر چیز سستی ہو جائے، امن ہو جائے، سکون ہو جائے، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ ہر چیز ہٹ جائے تو ہم بڑا فریش ہو کے اور بڑا مفرح ہو کے ہم زندگی بسر کریں، ہمیں سکون آئے. ہم سارے یہ چاہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر یہ سکون چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے اس ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ورتارے کے اندر پہلے دیانت اور امانت لے کے آؤ. ان امانتوں کو جو ان کے آن ہیں ان کے سپرد کرو. اس امانت کا تعلق جو مالک کے ساتھ ہے اس کے حقوق بجا لاؤ، اور جو بندوں کے ساتھ ہیں ان حقوق کو بھی پورا کرو. جب تم امانت پہ آؤ گے اور اس امانت کو صحیح حقدار کے سپرد کرو گے تو مالک مہربانیاں فرما دے گا. تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو امانت کا پاس کرنے کی توفیق اور طاقت دے، اور اللہ کریم ہمارے سارے اس ماحول اور معاشرے کو سازگار فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.